اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر، مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر، بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر، بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر، اور اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ آپ کا میزبان سمیر احمد ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کی پکار ایک درد بھری اپیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ٹیلی تھون پیش کی جا رہی ہے۔ لائیو ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم نے ان سیلاب متاثرین کے لیے گاہے بگاہے آپ کے سامنے یہ ٹرانسمیشنز پیش کی تاکہ اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے جو کہ اس وقت مشکل سے دوچار ہے، آپ فوٹیجز میں بارہا آپ کو دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا رہے گا کہ اس وقت انسانیت سسک رہی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، اور پہلے یہ سلسلہ بلوچستان سے چلا، پھر سندھ، پھر خیبر پختونخوا، اس وقت پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، اور سیلاب کی تباہ کاریاں اس قدر شدید ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پورے مکانات پانی کی نظر ہو گئے، ان کے مکانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کئی دن سے لوگوں نے کھانا اور پینے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں، افلاس ہے، بیماریاں ہیں۔ جہاں سیلاب کا پانی کھڑا ہے کئی روز سے وہاں پر مچھروں کی بہتات ہے، آماج گاہ یہ علاقے مچھروں کی بن گئے، جس کی وجہ سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کئی قسم کی کئی اقسام کی بیماریاں پھیل چکی ہیں، جس میں ڈائریا بھی ہے، جس میں ڈینگی بھی ہے، ملیریا بھی ہے، اور حفاظتی اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ ان تمام چیزوں کا سد باب کرنا ضروری ہے۔ دکھی انسانیت کو اس حال میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بار پھر پاکستان کی آواز بنا، اس دکھی انسانیت کی پکار بنا، اور آپ مخیر حضرات کو جب اس مشکل کی گھڑی میں آواز دی گئی، صدا لگائی گئی، آذان دی گئی، اور جس انداز سے آپ لوگوں نے لبیک کہا اور صف اول آ کر آپ نے جس انداز سے اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، وہ قابل ستائش، قابل تحسین ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ آج کی بھی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ تمام مخیر حضرات جو پوری دنیا سے ایئر وائی کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کی داد رسی کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آج بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور بھرپور انداز میں آپ لوگ آگے آئیں گے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آپ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر عملی طور پر زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دیں گے۔ اور اس حوالے سے اگر ایک ترپال آپ کسی متاثرہ خاندان تک جو سیلاب زدگان ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض 3000 روپے آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹینٹ پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو سرنامہ کلام میں عرض کی کہ وہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پورے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی متاثرہ خاندان کے لیے ایک ٹینٹ کا انتظام کیا جائے جہاں پر وہ عارضی قیام عمل میں لا سکیں، تو اس کے بعد آپ کو 15,000 روپے آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ راشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن بیگ متاثرہ خاندان سفرنگ فیملی تک پہنچایا جائے، سیلاب سے متاثرہ خاندان تک راشن پہنچایا جائے، تو اس کے عوض 6,000 روپے 6,000 روپیز آپ کو پے کرنے ہیں، اور اس طرح آپ ایک غریب اور لاچار اور اس وقت مصیبت میں پھنسے افراد کی مدد کر سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا کام اذان دینا ہے، صدا لگانا ہے، اور اس دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں اپنی صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے سابقہ ٹرانسمیشنز کے اندر ایک بہترین کردار ادا کیا، آپ کے عمل نے، آپ کے ڈونیشنز نے یہ بتایا کہ الحمدللہ آج بھی دنیا بھر میں بسنے والے بندگان خدا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا دم بھرنے والے یہ عاشقان رسول جب انسانیت کو دکھی پاتے ہیں، مشکل میں پاتے ہیں، تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ خلق خدا کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی اپیل کے ساتھ آج یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارا خاصہ ہے، اور قبیلہ حسان سے ہمیں خوبصورت آواز بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے ہیں۔ میں تعارف آپ کو کراتا چلوں، جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، میرے بائیں جانب موجود ہیں، ہر دل عزیز شخصیت، آپ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں اور گاہے بگاہے مختلف پروگرامز میں آپ ان کے ملفوظات سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، السلام علیکم سر۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میرے دائیں جانب موجود ہے حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، السلام علیکم سر۔ جزاک اللہ۔ قبیلہ حسان سے ایک بار پھر ایک خوبصورت آواز، خوش غلو، خوش الہان ثنا خواں، آپ ان کی آواز کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور رب کا کرم ہے ان پر کہ ان کو خوبصورت آواز ملی، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ یہ کائنات کے سب سے خوبصورت ذکر سے اپنی زبان کو معطر اور ہمارے قلوب کو مزین کرتے ہیں۔ محمد دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اور اس سے قبل ناظرین کے ہم علماء کرام سے گفتگو کی جانب بڑھیں، میں چاہوں گا حسب روایت پروگرام میں حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ دانیال بھائی بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہاں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہیں در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں لیکن، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ ناظرین کرام، لائیو ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی سے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بار پھر سیلاب زدگان کے لیے فلڈ اپیل کے حوالے سے، فلڈ ریلیف اپیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ علماء کرام کی گفتگو شامل کریں گے، حمد باری تعالیٰ محمد دانیال شیخ نے پیش کی، اور جس سوچ سے پڑھا رب تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اگر ہم مخیر حضرات ہیں، ہم صاحبان ثروت و دولت ہیں، تو ہمارے دل نرم ہو جانے چاہیے۔ جو مناظر بار بار آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی تباہ حال ہمیں یہ علاقے نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں سیلاب کی باعث، اس وقت انسانیت پکار رہی ہے۔ یہ وقت بیٹھنے کا اور کسی پرتکلف گفتگو کا نہیں ہے، یہ صرف پروگرام دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ مدد کرنے کا وقت ہے۔ آج اگر ساری آسائشیں آپ کے پاس ہیں، کوئی یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، لیکن کل بروز قیامت جب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں صاحبان ثروت و دولت، رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں مالدار بنایا، لیکن وہ طبقہ جس کو میں نے کسی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا اور اس سے یہ تقاضا کیا کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، تو اس وقت اس تکلیف کی گھڑی میں تم مخیر حضرات، تم صاحبان ثروت و دولت کیا کر رہے تھے؟ جبکہ میں بار بار حکم دیتا رہا کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ علامہ صاحب، یہی سوال لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ قرآن خدمت خلق کے حوالے سے ہماری کس انداز سے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ خدمت خلق یہ تو زندگی بھر انسان کو چاہیے کہ کرتا رہے، لیکن اس وقت ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ خدمت خلق میں وہ ہنگامی کیفیت ہے اللہ، کہ یہ معمول کی خدمت خلق سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ معمول کی خدمت خلق تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ضروریات پوری کرنے کے بعد جو اضافی رقم ہے اس میں سے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں غریبوں، مساکین، بالکل۔ یہ وہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت یہ ہے کہ اپنی ضرورت کم کر کے اپنی ضرورت میں سے دیا جائے، ایمرجنسی کی کیفیت، ایمرجنسی ہے۔ اور یہ 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ میں یہ عرصہ نہیں لگے گا، اس میں ایک طویل وقت چاہیے، کیونکہ پہلا مرحلہ ہے بقائے حیات، اللہ، زندگیاں خطرے میں ہیں، ان زندگیوں کو بچانا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، جو بیماریاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ پھوٹ رہی ہیں، اس سے حفاظت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ جب یہ ساری سیلاب کی تباہ کاریاں ختم ہو جائیں گی، آباد کاریاں بھی ہو جائیں گی، زندگی معمول پر بھی آ جائے گی، وہ بچے، وہ لڑکے، وہ جوان جنہوں نے بارش کے اس سیلاب میں اپنی ماں کو بہتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ، کسی نے اپنے باپ کو بہتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ، کسی کا بھائی جان سے چلا گیا، ایک باپ، اس کے 3 بچے تھے، وہ تینوں بارش میں کے سیلاب میں بہہ رہے تھے، اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بچے کو بچائے، کیسے بچائے۔ جہاں یہ حالات ہوں تو نفسیاتی طور پر جو انسان کے دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس سے نکلنا وہ ایک بڑا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہمیں تعاون چاہیے ہوگا۔ جو لوگ مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ مالی تعاون کریں، تاکہ یہ بقائے حیات کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ہمارا دین تو اتنی زیادہ اس کے لیے تاکید کرتا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک، بے شک۔
تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے. بے شک. تو عالمین کے رب کے بندے ہو تم، جو اپنے پرائے دوست دشمن سب کو پالتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی، جو نہیں مانتا جو اسے. نہیں مانتا اس کو بھی. یعنی اگر وہ اپنے کلیم کو پالے تو فرعون کو بھوکا نہیں مارتا. اللہ وہ اللہ اگر اپنے خلیل کو رزق دیتا ہے تو نمرود کو بھوکا نہیں مارتا. اللہ اکبر. وہ اللہ جو دشمنوں کو بھی ان پر بھی رزق تنگ نہ کرتا ہو، تم اس کے بندے ہو. اگر تمہارے سامنے تمہارے ہی مسلمان بھائی وہ مشکل میں ہوں، یعنی آپ اندازہ لگائیے اس وقت پاکستان کیسے کڑے وقت سے گزر رہا ہے کہ جس قوم کی ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھی ہیں. کس طریقے سے یہ قوم آرام سے بیٹھ سکتی ہے کہ جب ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں وہ بیٹھی ہیں. ہم جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ سب کچھ کرنا چاہیے. اور پھر جو کے جی این نے جو اپیل کی ہے یہ وہ ہے جو انسان کے بس میں ہے. کوئی بہت خطیر رقم کا تقاضا نہیں کیا ہے، بہت معمولی ہے ڈونیشن کی. اگر آپ کے بس میں ہے آپ ایک ٹینٹ کا انتظام کریں، اللہ نے کشادگی دی ہے، 2 ٹینٹ کا انتظام کریں، ترپال کا انتظام کریں، ان کے لیے راشن بیگز کا انتظام کریں. جو 1 بیگ کا انتظام کر سکتا ہو وہ 1 کا کرے، جو 5 کا کر سکتا ہو 5 کا کرے، اور جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے اس کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ کرے. ابھی ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں ان تک یہ ضروریات کی چیزیں کیسے پہنچائی جائیں. زمینی راستے مفقود ہیں، بالکل پانی ہے. ایسے میں افواج پاکستان وہ اپنے حصے کا تعاون کر رہے ہیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، لیکن زمینی راستوں سے ان تک خوراک پہنچانا یہ ایک مشکل کام ہے. یہ کے جی این ان تمام مراحل سے پہلے بھی گزر چکا ہے. جب زلزلہ آیا، جب کوئی افتاد آئی، کے جی این ہمیشہ آگے آگے رہا. کے جی این کے پاس ایک پوری منظم ٹیم ہے، منصوبہ بندی ہے. تو آپ حضرات اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کا تعاون بالکل درست سمت میں شرعی تقاضوں کے عین مطابق استعمال ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیا سحر حاصل گفتگو علامہ صاحب نے کی، اور یہی موٹیویشن دینے کی یقیناً اس وقت ضرورت ہے کہ یہ عام حالات نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے. مطلب پچھلی ہم سابقہ ٹرانسمیشن میں تو علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ بھائی یہ کام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، دکھی انسانیت کی مدد کرنا، یہ نوافل کے درجے میں آتا ہے، مستحبات میں آتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے نا، یہ تو فرض عین ہے اس امت کے لیے کہ اگر وہ مخیر حضرات ہیں، صاحبان ثروت و دولت ہیں، تو یہ فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اس انسانیت کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھائیں. یہ کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا نہیں ناظرین، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. اس وقت بھی آج بھی جب ہم بیٹھ کر یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی آپ سمجھ لیں سر پر چھت نہیں ہے. کئی روز سے ان کو خوراک نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، پانی وہاں پر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے پینے کا. تو آپ اندازہ کیجئے اگر ہمیں چند گھنٹے دیر ہو جائے گھر پر اور ہمیں بھوک لگ رہی ہو تو ہم کس انداز سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہو اور ہمیں پانی میسر نہ آئے تو ہماری کیا کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے. آپ ذرا سا تصور کریں، اگر رب تعالیٰ نے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، علامہ صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہم آرام سے اس طرح بیٹھے ہوتے؟ تو بس یہ گزارش ہے، اور اقبال نے بھی کیا خوب بار بار ہماری روحوں کو جھنجھوڑا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اگر ہمیں واقعی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہے تو یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت دانائیاں تقسیم کرنے کا نہیں ہے، باتیں کرنے کا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کرنے کا نہیں ہے، ویڈیوز شیئر کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کا، یہ وقت ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا. آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں کس آرگنائز وے میں اس پینک سچویشن، ایمرجنسی سچویشن کے باوجود the way our volunteers are working there, they are providing ration bags, they are providing tents, they are providing shelters to the people who are suffering from flood water, and they are the people who have no food to live, who have no food to eat, who have no water to drink, and who have no shelter to live upon. In this difficult situation, this is the right time, this is the opportunity
for the people who are blessed with wealth by Allah Almighty, that this is the time when you are supposed to come forward and start donating as much as possible, so that Khwaja Garib Nawaz Welfare Trust could help them as many as possible, as much as possible. اور میں حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیدی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. حضرت ہم آف دی کیمرہ بھی بات کرتے ہیں, آن دی کیمرہ بھی. جو جذبات اس وقت ہیں, یقیناً الفاظ نہیں ہیں ان کی ترجمانی کے لیے. میں چاہوں گا جس انداز سے ہمارے علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب نے بات کری, اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم, احادیث شریف ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں خدمت خلق کے لیے, اور خاص طور پر جب ایسی کیفیت ہو کہ جان کے لالے پڑے ہوں, تو دین اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہوا نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ سمیر بھائی. سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, ساری چیزیں, ساری تعلیمات اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک عام انسان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کبھی اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ ہم اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوں کہ سیلاب میں یا قدرتی آفات میں ہمارا مکان بالکل تباہ ہو چکا ہو, ہمارے سر پر کوئی چھت نہ ہو, ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا میسر نہ ہو, پانی پینے کے لیے ہمیں صاف پانی میسر نہ ہو, جس طرح تصاویر بھی ہمارے پیچھے لگی ہیں کہ دور دور تک یہی پانی ہے اور کیچڑ و دلدل کی ایک پوزیشن ہے. اگر یہ کیفیت ہو, آس پاس عام لاشیں تیر رہی ہوں, کیفیت جس طرح ہمارے ان علاقوں میں ہے کہ وہ ظاہر پوری زمین ہی ایسی ہے کہ وہ کیچڑ ہے, دلدل ہے, اس میں دفن کرنے میں بھی انتہائی پریشانیاں اور مشکلات ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کی پوزیشن ہو تو پھر ہم تصور کریں کہ ہم کس قدر مشکل میں ہوں گے, کس قدر پریشانی میں ہوں گے, اور ہمیں کس قدر آس اور امید ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کر دے, کسی کی طرف سے ہمیں کوئی مدد, اور ہم کس قدر مدد کے محتاج ہوں گے. یعنی ہم اپنی سانسوں کی روانی کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں, دو پانی کے گھونٹ کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں, دو لقمے روٹی کے وہ بھی ہم کسی کی محتاجی میں ہے کہ کوئی اگر ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے, ورنہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی اگر آج بھی کوئی اس سے ایک بے حسی کی کیفیت ہے کہ شاید اتنی تباہی نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہلت ملے, وقت ملے, تو جا کر سروے کر کے دیکھیں کہ انتہا درجے کی, یعنی غربت کا تو ایک تصور ہے نا کہ کبھی کھا لیا کبھی چھوڑ دیا, وہاں ایسا یعنی کہ امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے طور پر زندگی گزاریں گے تو ہمیں کچھ مل سکے گا. یعنی ٹوٹلی وہ ان کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری مدد پر ہے کہ ہم اگر کچھ ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے, کچھ اہتمام کریں گے, کسی بھی طور پر ہم اپنا کردار ادا کریں گے, تو ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ آ جائے گی, ان کو تھوڑی بہت جو بھی طاقت و تقویت حاصل ہوگی, یعنی ہم دیکھیں کہ وہ پکانے کا بھی ان کا اہتمام نہیں ہے. بالکل دور دور تک فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, دکانوں میں جو بھی کچھ تھا ظاہر ہے وہ دکانیں تباہ ہو گئی ہیں, سامان بہہ چکا ہے, دور دور تک کوئی بازار ایسا نہیں ہے کہ جو سلامت ہو. اسٹیٹسٹکس تو بہت خطرناک ہے, 3.5 کروڑ افراد متاثر. صرف ہم سندھ میں دیکھیں نا, جو محتاط جو اعداد و شمار گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 10 لاکھ مکانات کا, اور یہ بھی وہ ہیں جو ان کے اعداد و شمار میں آ جاتے ہیں بندے, اور وہ خوش قسمت ہے جو ان کے اعداد و شمار میں آ جاتے ہیں, ورنہ تو نہیں آئے پھر ان کی تعداد, ورنہ تو ان کا تو یعنی عادت ہی نہیں ہے کہ گاؤں گوٹھ میں دور دراز علاقوں میں جا کے سروے کریں. سرکاری لوگ ہیں, بادشاہ لوگ ہیں, جہاں رسائی تک ممکن جی, اور یعنی ان کی طرف سے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا. بہرحال ان کی تو بے پناہ لاپرواہیاں ہیں, غفلتیں ہیں کہ ریاست کا ہر شہری, اس کی جان مال, اس کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں, آفات سے متعلق وہ ان کو ان کی حفاظت کرنا, ان کو اس سے متعلق جو بھی اقدامات ہیں وہ کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یقیناً وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل, اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں, مواخذہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور حضرت عمر کا وہ قول ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکڑ. اور جس طرح آج سرکاری عہدیدار کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا یعنی آفت کا سامنا ہے اور ہم اتنے بڑے علاقے کو کور نہیں کر سکتے, تو کور نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا کہ ان عہدوں سے چمٹے رہے؟ حضرت عمر سے وہ خاتون بوڑھی عورت نے کہا تھا نا, آپ جب بیت المقدس کی فتح کا سفر فرما رہے تھے سفر کے لیے, اور پھر وہاں سے آپ نے دیکھا کہ ویرانے میں ایک جھونپڑی لگی ہے. بالکل. تو آپ نے اپنے جو غلام تھے اور بغیر کسی پروٹوکول کے, یعنی جو ریاست کا جو والی ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اور جو عوام کے دلوں میں بستا ہے, صرف اس کی گردنوں پہ حکومت نہیں ہوتی بلکہ دلوں پہ اس کی حکومت ہوتی ہے, تو اس کا رہن سہن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا رہن سہن بھی عامیانہ ہوتا ہے. وہ کوئی
شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں کہ عوام بالکل بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس کی حالت غیر اور دن بدن حالت بگڑتی جا رہی ہے، اور ہماری اپنی عیاشیاں، ہمارا اپنا پروٹوکول، شان بان شان میں کوئی کمی نہ ہے، ہمارے شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں کوئی کمی، اور بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایک صاحب کی ویڈیو وائرل ہے، وہ حکومتی بڑے عہدیدار ہیں، کہ وہ ایک علاقے میں کشتی پر سفر کر رہے ہیں اور اس کو اٹلی کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اٹلی کا سنا کرتے تھے کہ اٹلی میں مکانات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نہریں چل رہی ہیں، دریا ہیں، آپ کشتی وہاں روکیں، وہیں سے اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو جائیں، آج ہمارے سندھ کو اللہ نے ایسا ماحول دے دیا، یعنی بے حسی کی انتہا، بے حسی کی انتہا کہ آپ ان کی اس کیفیت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو یہاں بھی تفریح سوچ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک اور صاحب ہے جو منرل واٹر سے وہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں، اور عوام وہ ایک بندہ ان کو پنکھا جھول رہا ہے، کے لیے ترس رہے ہیں، پانی یعنی وہ گدلا پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ اس پانی پینے پہ مجبور ہے، اور یہ صاحب وہ اپنی جوتیاں اس سے دھو رہے ہیں، اپنے پاؤں کو جو ایک کیچڑ لگی اس سے صاف کر، تو بے حسی کی تو یہاں انتہا ہے، جو عوام کے دلوں میں حکومت کرنے والے ہیں اور عوام کے دلوں میں بسنے والے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر کا وہ جملہ آج ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی۔ اگر آپ اجازت دیں، بریک کا وقت ہے، میں چاہوں گا بہت اہم گفتگو ہے اور یہیں سے ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین چھوٹا سا بریک حائل ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ گفتگو ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے، اور اس وقت آپ لائیو ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن منعقد کی جا رہی ہے تاکہ ان سیلاب زدگان کی جو اس وقت سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں، اور مصیبت کی اس گھڑی میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اس وقت فیلڈ پر موجود ہے۔ کئی ایسے علاقوں تک خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے والنٹیئرس نے، رضاکاروں نے رسائی حاصل کی ہے کہ جہاں پر انسانیت مدد کے لیے پکار رہی تھی، کئی دن سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، ان کے پاس کچنز اویلیبل نہیں ہے، گھر ہی اویلیبل نہیں ہے تو کچن کہاں سے ہوگا، لہٰذا ضیافت کے طور پر بھی کھانا ان کو پیش کیا جا رہا ہے، کھانا بنا کر بھی ان مستحقین کو، ان متاثرہ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے ان بندوں کی مدد کی جا سکے، ان کی داد رسی کی جا سکے۔ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سروں پر چھت نہیں ہے، مکان پانی کے نظر ہو گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، اور یہ پریشان حال بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے ہیں اور متلاشی ہیں، منتظر ہیں کہ کہیں سے اللہ کے نیک بندے آئیں اور ہم تک امداد پہنچائیں تاکہ ہم اپنے سروائیول کو ممکن بنا سکیں۔ اور گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی تھی اور مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کریں۔ سمیر بھائی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو بیت المقدس کا سفر کرتے ہوئے آپ نے راستے میں ایک جھونپڑی دیکھی اور اپنے غلام سے فرمایا کہ پتہ کرے کہ کون یہاں رہتا ہے، تو آپ گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اکیلی رہتی ہے اور بینائی کم ہو چکی ہے اور انتہائی ضعف میں ہے، کمزوری میں ہے، تو آپ نے اس بوڑھی عورت سے حال احوال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات چلا رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تم اپنے خلیفہ، اپنے حاکم کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق ہے اور اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ نے جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ ان کا نظام حکومت کیسا ہے، وہ عوام کی جو مشکلات ہے اس کا احساس رکھتے یا نہیں رکھتے، اور ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتے یا نہیں، مشکلات کا تدارک کرتے یا نہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے ایک جملہ کہا، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس بوڑھی عورت سے یہ نظام جو حکومت کا ہے اور انتہا درجے کی جو مستحکم اور طاقتور جو ان کا ایک نظام حکومت تھا، فرمایا کہ اس بوڑھی عورت سے میں نے سیکھا۔ اس بوڑھی عورت سے جب آپ نے کہا نا کہ تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا عمر نے کبھی ضرورت محسوس کی کہ میرے بارے میں جانے، کہ میں کس کیفیت میں ہوں، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میری کیا ضروریات ہے، کیا مشکلات ہے، کیا کبھی اس نے جاننے کی ضرورت محسوس کی؟ یعنی حاکم وقت کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کن مشکلات میں ہے تاکہ ان مشکلات کا تدارک کیا جائے، ان حاجات کو پورا کیا جائے، جو بھی ان کی ضروریات، بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ اس کو پورا کرنا حکومت وقت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر حضرت عمر نے کہا کہ عمر کی ریاست تو بڑی وسیع ہے اور سلطنت بڑی وسیع ہے، وہ ایک ایک بندے کے پاس اور
ہر علاقے میں جا کر یہ ان کے لیے پتہ کرنا مشکل ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، فلاں علاقے والے کس حالت میں ہیں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں، اللہ، وہ اقتدار پر بیٹھے رہیں، وہ ہٹ جائے، کسی اور کو آنے دیں تاکہ وہ وہ ہمارے حالات سے آگہی حاصل کریں، ہماری مشکلات کا احساس کریں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر علاقے میں وقتاً فوقتاً جا کر بھیس بدل کر ان کے حالات کو جانچنے کی اور جاننے کی کوشش کروں گا، عوام کس حال میں ہے، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں. ان ساری چیزوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے. تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، بحیثیت فرد اور بحیثیت مسلمان ہماری بھی ذمہ داری. ہم اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا ہے، ہماری جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، ہم اگر کسی کو مثال کے طور پر ابھی ترپال کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے، ایک معمولی سی رقم ہے بالکل، اور اتنی رقم تو ہم یعنی غیر ضروری جو اخراجات ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر ان میں لگا دیتے ہیں جو ہماری ضرورت کے نہیں ہوتے، بالکل غیر ضروری، بالکل غیر ضروری اضافی اخراجات. وہ ہم ان چیزوں پہ یعنی کہ اگر ماہانہ ہم اپنا اسٹیمیٹ لگائیں تو صرف باہر جو دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں گپے لگانے کے لیے، تھوڑی دیر اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، جیسے لائٹ گئی ہوئی یا باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تو وہ اس چائے کا ہی اتنا خرچہ نکل آتا ہے جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایسے ہی تفریح میں ضرورت بھی نہیں خرچ کر دیتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ اگر اتنی رقم سے ہم کسی کے لیے اتنی آسائش کا اہتمام کر سکتے ہیں تو پھر جس کو ہماری طرف سے آسائشیں ملیں گی، راحت و سکون ملے گا، ہم کسی کے لیے اگر کوئی آرام کا باعث بنیں گے اور اس کی کوئی حاجت پوری کریں گے تو پھر اگر وہ دعا دے یا نہ دے، دعا دے گا تو پھر تو اور یعنی اللہ رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. ہم نے وہ عمل کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی، رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اور پھر یقیناً وہ دعا دیتے ہیں کہ ہمارے سر پر کسی نے چھت ڈالی ہے، کسی نے اگر ترپال بھیجی ہے، ہمارے لیے کچھ روٹی اس نے بھیجی ہے، ہمارے لیے صاف پانی کسی نے بھیجا ہے، میڈیسن بھیجی ہے، تو یقیناً وہ دعا ایسی دیتے ہیں، وہ دعا دیں نہ دیں، دعا نکلے گی. اور پھر حضور نے فرمایا نا کہ جس طرح مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کی اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اسی طرح جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، نادار ہے، مجبور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی دعا اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. جو دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا. تو ہمارا عمل اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جب نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، نیکی کی طرف جانا ہمارے لیے مشکل ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اگر یہ کیفیت مجھ پر ہوتی تو میں کتنا منتظر ہوتا، میں کتنا محتاج ہوتا اور کتنا مشکل میں ہوتا. آج ہمارے بھائی بھی اسی طرح مشکل میں، پریشانی میں ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے مددگار پیدا فرمائے گا، ہماری مشکلات کا خاتمہ فرمائے گا. اور حضور کی حدیث ہمارے پیش نظر ہو کہ تم خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تم پر خرچ کیا جائے گا. وہ خرچ کیسے کرے گا، یعنی وہ کیسے رزق عطا فرمائے گا، وہ کیسی برکت عطا فرمائے گا، اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو آگے بڑھیں، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس طرح متوجہ کریں. بالکل، بہت خوبصورت موٹیویشن یقیناً ہمارے ناظرین تک مفتی صاحب نے پہنچائی ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات پر پورا کامل بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کل جب بروز قیامت سوال ہوگا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، تو یہ چھوٹی موٹی ہماری کوششیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے باعث نجات بن سکتی ہیں. وہ تمام مخیر حضرات جو اس ٹرانسمیشن کو نہ کہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، اس پریشان حال مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے آپ جس انداز سے بھی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً رب کی جو خزانے ہیں وہ حدود و قیود سے پاک ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لامحدود ہیں. دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہوں گی. وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کریں گے پروگرام میں، اور انشاءاللہ اسی انداز سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ اس ٹرانسمیشن کو اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں تو ایک بار پھر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اذان دی ہے، صدا لگائی ہے. ان غریبوں کی، محتاجوں کی، بے یار و مددگار یہ جو لاکھوں لوگ اس وقت سیلاب زدگان میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، سیلاب کی باعث جو تباہ کاریوں کا ان کو سامنا ہے، مشکل کی اس گھڑی میں زیادہ سے زیادہ مدد کریں. ترپال کی مد میں آپ 3000 ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ٹینٹ کے لیے 15,000 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے. راشن اگر آپ چاہتے ہیں متاثرہ
خاندان تک پہنچایا جائے تو آپ کو 6,000 روپیز اس کے عوض ڈونیٹ کرنے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جو الحمدللہ بے شمار والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، کارکنان ہیں، وہ اس وقت فیلڈ پر موجود ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں وہ بہم امداد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے آرگنائز وے میں ان تک یہ امداد خوراک پہنچائی جا رہی ہے، ٹینٹس لگائے جا رہے ہیں، ترپالیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ کم سے کم گزر بسر کے لیے وہ اپنا عارضی قیام ممکن بنا سکیں۔ دانیال بھائی آپ سے گزارش ہے، بسم اللہ۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ تو میں تو مالک
कर ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जूदो करम और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या जूदो करम। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बहुत खूब, बहुत उम्दा। तेरी निगाहे नाज ने मस्त मुझे बना दिया, फर्श से लेके अर्श तक सारा जहां दिखा दिया। और याद है मुझको तूर पर तेरी वो लन तरानियाँ, याद है मुझको तूर पर तेरी वो लन तरानियाँ। उनसे कहा नहीं नहीं और यार को सब दिखा दिया। देखा जो उनको बांटते मैंने भी बढ़ के शौक से, दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। फिर क्यों ना दिले रियाज में आए नजर तजल्लियाँ, अरे गारे हिरा के चांद ने रुख से नकाब उठा दिया। गारे हिरा के चांद ने रुख से नकाब उठा दिया। बेहतरीन कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे मोहम्मद दानियाल शेख। गुफ्तगू जारी है, आप देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन। इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट अपील के साथ फ्लड रिलीफ के हवाले से उन तमाम सैलाब ज़दगान के लिए हाजिर खिदमत है कि जो इस वक्त सिसकती हुई इंसानियत हमें पुकार रही है। ये एमरजेंसी टाइम है। उलमाए कराम आपको रहनुमाई फरमा रहे हैं हमारी कि ये वक्त बैठने का नहीं है, ये कल परसों वाली मदद का टाइम नहीं है, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल है। और ये मेरी और आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि हमें तमाम काम छोड़कर, क्या खूबसूरत बात इब्तिदा में अल्लामा साहब ने की कि एक तो होता है जनरली जब हमें इस तरह की तरगीब दी जाए कि हम जब इस्तेमाल कर लें अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें और जो फिर रकम बच जाए उससे हम मदद करें। लेकिन जो इस वक्त कैफियत है, ये वो सिचुएशन, वो सूरत हाल है कि जब हमें अपनी ज़रूरत में से भी निकाल कर इन गरीबों की, इन मिस्कीनों की, इन मोहताजों की, इन ज़रूरतमंद, इन परेशान हाल मुसलमान बहन और भाइयों की मदद करनी है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार आपका अपना बहन या भाई दरवाजे पर दस्तक दे और वो आपको मदद के लिए पुकारे कि मेरी जान पर बनी है, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, भूख है, अफलास है, बीमारी है, तो क्या आप उसको कल पर टालेंगे? हरगिज़ नहीं। और याद रखें, अगर आज आप साहिबान सरवत व दौलत हैं, तमाम फैसिलिटीज़, तमाम बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें आपको मैसर हैं, तमाम लग्जरीज से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो याद रखें क़यामत में आपका ये मालो दौलत आपके काम नहीं आएगा। कल बरोज़े क़यामत हमसे ये पूछा जाएगा कि जब इंसानियत तुम्हें मदद के लिए पुकार रही थी, जब वो सैलाब ज़दगान मुसीबत के मारे वो तुम्हारी तरफ राह तक रहे थे, तो मैंने जो तुम्हें माल अता किया था, जो रिस्क अता किया था, तुमने अपने उन बहन और भाइयों की मदद क्यों नहीं की? मैं इसी गुफ्तगू के साथ एक सवाल लेकर अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी की तरफ जा रहा हूँ। हज़रत, आज तमाम लग्जरीज़ हैं, आसाइशें हैं, दुनिया भर की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, हम क्या ये भूल गए कि कल क़यामत में ये माल थोड़ी हमारे काम आना है? बिल्कुल, ये कुरान हकीम ने जब ये फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह, क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के मुतालिक पूछा जाएगा सवाल किया जाएगा।
اور اس میں یہ مال و دولت بھی شامل ہے. اور ہم اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں، خدیجۃ الکبریٰ مکے کی مالدار ترین خاتون، بے شک، ملیکۃ العرب آپ کا لقب، واہ، اور مالدار ترین خاتون، اور پھر کردار کی حفاظت یہ کہ طاہرہ کہلاتی ہے. کیا بات ہے. مکے کی مالدار ترین خاتون کی بیٹی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو تاریخ کا یہ پہلو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ایک طرف ماں ہے، انتہائی دولت مند ہے، بین الاقوامی تاجرہ ہے، اس کی بیٹی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. بیٹی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری ماں تو مالدار ترین عورت تھی، اس کا پیسہ کہاں گیا، اس کی دولت کہاں گئی. خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت ویلفیئر کے کاموں میں لگی ہے. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، کیا کہنے ہیں. اگر دیگر سربراہان مملکت کو خطوط روانہ کیے، قاصدین بھیجے، مال خدیجہ، حبشہ ہجرت ہو رہی ہے، مال خدیجہ، واہ واہ واہ، غلاموں کو آزاد کرانا ہے، مال خدیجہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی اس دین کے لیے مالی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچی ہے. اللہ اللہ. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ فاقے کر کے مدد کریں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے جو کچھ ہو سکے، جی جتنا ممکن ہو اتنی مدد کریں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے اور حضرت زینب کے خاوند ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار، ان کی ایک روایت ہے کہ کہیں سے سفر میں تھے، انہوں نے ایک جگہ رکے کسی باغ میں، تو دیکھا کہ ایک باغ میں ایک باغبان ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانا آیا دوپہر کا. جب اس نے روٹی کھولی تو ایک کتا آ گیا قریب میں. اس نے وہ روٹی خود نہ کھائی بلکہ اس کتے کے آگے رکھ دی اور وہ اس نے کھا لی. اس کے بعد اس نے دوسری روٹی بھی، پھر تیسری روٹی بھی، 3 روٹیاں تھیں، تینوں اس کو دے دی. وہ کتا چلا گیا اور وہ باغ کا باغبان خادم بھوکا رہا. عبداللہ بن جعفر طیار کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، یہ کتنا درد دل رکھنے والا شخص ہے. سر قطع کلامی کی معذرت، جو واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں نا، میں چاہتا ہوں بڑے سکون سے ہمارے ناظرین سنیں، کیونکہ اس میں بڑا سبق ہے. اور ناظرین ایک وقت ہوا ہے یہاں پر بریک کا، بریک حائل ہے، مختصر سا بریک ہے. اس کے بعد علامہ صاحب کی یہیں سے بات کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.